أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ اپنی منزل طے کرنے کے بالکل قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے اخیر بالکل اخیر مطلب یہ تھا، آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیا. وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہر خطیب جو رمضان المبارک کے فضائل پر بولتا ہے تو وہ ان فضائل کا سہارا لیتا ہے جو ایک بڑی سند اور اتھارٹی ہے، جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رمضان مبارک کی فضیلتیں بیان کیا. اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بات جو شروع کرتے ہیں تو فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ میرے صحابہ آج قریب تمہارے اوپر ایک عظیم شان مہینہ جو ہے وہ سایہ افغان ہو رہا ہے. اس کو کہا کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے.
بڑی اس میں رحمتیں ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان رحمتوں کا ذکر کیا۔ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 11 مہینے برکت نہیں ہوتی۔ بھائی کہتے ہیں نا برکت والا مہینہ شروع ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 11 مہینے برکتیں نہیں ہو رہی۔ بھائی رحمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 11 مہینے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہو رہی۔ ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھو ذرا۔ ہاں تو رحمان تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو رحمتوں کا مالک ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمتیں لگاتار ہو، اس کی رحمتیں لگاتار ہیں، اس کی برکتیں بھی لگاتار ہیں۔ وہ تو تبارک اللہ دی ہے، وہ کہتا ہے کہ برکتیں میرے ہاتھ میں، اولاد میں برکتیں دے رہا ہے، رزق میں برکتیں دے رہا ہے، کاروبار میں برکتیں دے رہا ہے۔ خدا کی قسم ہر وقت اللہ کی برکتیں ہمارے سامنے آ رہے۔ یہ سورج کا نکلنا یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ چاند کا رات کو آ جانا ہمارے لیے باعث برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ رات، یہ دن، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ زمین کا سینہ چیر کے اللہ ہمیں پانی پلا رہا ہے، تو یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا ایک ایک سانس جو آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور ہمارا دھڑکنے والا دل، یہ کس کی رحمت سے چل رہا ہے؟ ہاں، کون برکتیں دے رہا ہے؟ وہ برکتیں تو باقی 11 مہینے بھی ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تہجد کے فضائل میں کہ رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے، یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں، ہر رات کی بات ہے۔ مشکات شریف اٹھائے، فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، پھر وہ دونوں ہاتھ کھولتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، باقی مراد اللہ ہی جانتا ہے، متشابہات ہے، اور پھر اللہ خود کہتا ہے کہ رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، بڑے وسیع خزانے ہیں، مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزیاں عطا کروں۔ پھر وہ کہتا ہے جو بھوکے ہیں وہ مجھ سے مانگے، میں ان کی بھوک مٹا دیتا ہوں، میں پیاسوں کی پیاس مٹا دیتا ہوں، میں ننگوں کو کپڑے پہنانے والا ہوں، میں بے کسوں کا سہارا ہوں۔ اور خدا کی قسم پھر یہ مسلسل ہر رات پچھڑے پر یہ آواز لگتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری نوجوان نسل موبائل میں غرق ہے جی، پتہ نہیں یہ اپنے آنے والی نسل کو کیسے دیکھیں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ اس وقت کون آوازیں لگا رہا ہے، یہ موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ آواز لگاتا ہے حال من مستغفر فاغفر لہ، کوئی لوگوں ہے کوئی اٹھا ہوا، یہ اللہ کی محبت میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے لفظ مانا مولانا عثمانی غنی صاحب جانتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا۔ یہ جو پچھلے پار ہے نا، پچھلے پار استغفار پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، قرآن کہتا ہے ربی الاسحار یستغفرون، کہ پچھلے پہر جو ہے نا وہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ بولو کیا پڑھنا ہے؟ تو اور ظاہر بھی پڑھے، لیکن تہجد کے وقت، سحری کے وقت قرآن کہتا ہے
کہ یہ استغفار کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں استغفار کی بڑی فضیلت ہے. تو پھر سنیے گا، اب میں اللہ کی محبت میں ڈوب کے معنی کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے حال من مستغفر فاغفر له، پہلے آسمان پہ آ کے اپنے ہاتھ پھیلا کے خود کہتا ہے وہ ہے کوئی معافی منگنے والا، وہ ہے کوئی میں تو رٹھیا آیا، میں ہن آپ ان منان واسطے آیا. لیکن ہماری بات قسمتی ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو دعا کریں اللہ ہمیں تہجد گزار بنا. اللہ کرے کسی کے دل میں بات، سب کے دل میں اللہ یہ بات اتار دے، مجھے آپ کو رات کو اٹھنے والا بنا دے. ہاں جی، تہجد والا بنا دے. یہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کو قرآن نے جنتی کہا ہے. بولو کیا کہا ہے؟ ہاں تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع ہے. اللہ پاک نے تہجد پڑھنے والوں کو جنتی کہا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں حساب شروع ہونے لگے گا تو آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جب دوسرے سوتے تھے وہ رات کو اٹھ جاتے تھے، وہ رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر فرمایا تہجد پڑھنے والے لوگ اٹھیں گے اور اللہ انہیں کہے گا کہ تم بغیر حساب جنت میں داخل ہو. تو قرآن بھی کہتا ہے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، یعنی خوفا و طمعا. قرآن نے بھی کہا کہ تہجد پڑھنے والے جو مجھے اپنے بستروں سے لگ رہ کر پھر دعا کرتے ہیں، نہیں موبائل نہ کھیڑ دے، نہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ کہتا ہے پھر میں نے بھی یہ چھپ چھپ کے لوگوں سے چھپ کر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. کہا کہ یہ چھپ کر مجھے راضی کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرے سے مانگتے ہیں. میں اللہ نے بھی ان کے لیے جنت میں نعمتیں چھپا کے رکھی. ہاں تو ہر رات اللہ کی طرف سے وعد لگتی ہے، ہر وقت اللہ رحمتیں کر رہا ہے. ذرا آپ کو سمجھے، اللہ برکتیں کر رہا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ دریا کا پانی وہ جو روانگی سے چل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں طغیانی آتی ہے، کھال آ جاتی ہے. پھر پانی جو ہے نا وہ بہت ہی کنٹرول ہو کے کناروں سے بھی باہر آ جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ نہر تو چل رہی ہے، دریا تو چل رہا تھا، لیکن طغیانی آ گئی، پھر پانی کناروں سے باہر آ گیا. تو باقی 11 مہینے اللہ دی رحمت کا دریا چل رہا سی، سمندر چل رہا سی. رمضان المبارک کا مہینہ آیا تے اللہ دی رحمت تے اونیاں برکتاں جوبن چاویاں تے اللہ دی رحمت تے برکت کنارے چبار. پھر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کی مور لگاتا ہے لوگوں کو. علماء سے پوچھو، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر روز. پھر جنت کو سجایا جاتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ فرمایا جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. پھر ایک نیکی کرو تو 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. بولو بولو کتنا؟ اے ہن رحمت آ گئی کنارے جو پار. اور پھر دیکھو بندہ 1000 نفل پڑھے، ایک فرض ادا ہو سکتا نہیں، لاکھ نفل پڑھو نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو فرضی کا ثواب دیتا ہے، اور فرض 70 گنا زیادہ. ایک خرچ کرے 70 گنا آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے. اور پھر
اس مہینے کے اندر ایک عمل ہے خاص جس کو کہتے ہیں روزہ. بولو کیا کہتے ہیں؟ روزے کے اندر صرف کھانے پینے سے جماع کرنے سے پرہیز نہیں، یہ زبان کو غیبت سے بچانا. یہ زبان ہے نا، اگر غیبت چگلی کریں گے تو روزے کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، گالی دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو اگر کوئی برا بھلا کہے وہ اسے کہے یار میرا روزہ ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس نے گالی نہیں دینی، کیا کہنا؟ میرا کیا ہے؟ روزہ ہے. غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، ہے جی، حرام کمائی سے بچو، روزہ رکھو. خدا کی قسم روزے کے تقاضے پورے کرو گے. ایک روزہ اللہ دے سانو ایڈا نیڑے کر دے گا کہ 60 سال بندہ عبادت کردا رہے وہ ایڈا رب دے نیڑے نہیں ہوندا جنہ ایک روزہ رکھن والا رب دے نیڑے ہوئے. 60 سال منہ سے کہنے کی بات ہے، ایک روزے سے ہم اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے. اور فرمایا ایک روزے سے بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے اللہ ایک جانور اس کو پیدا کرے، پھر وہ اس کو پر لگے، وہ اڑے، ہے جی، پھر اڑتا رہے، کوے کی مثال ہے، پھر وہ مر جائے، ایک وقت آتا ہے اس نے مرنا ہی ہے. تو فرمایا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا مرتے دم تک جتنا وہ اڑتا رہا جتنا اس نے فاصلہ طے کیا ایک نفلی روزہ رکھنے والا اتنا جہنم سے دور ہو جائے. تو فرضی روزے کا مقام زیادہ ہے. فرمایا الصوم لی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. بولو روزہ کس کے لیے ہے؟ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں آپ اس کا بدلہ دوں. اس مہینے کئی سارے علماء کرام آپ کو اس کا ترجمہ سنائیں گے، چلو میں بھی سنا دیتا ہوں. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ. اور حج کی اللہ توفیق دے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، کئی ایسے ہوں گے انہوں نے عمرہ کیا ہے، کئی ایسے ہوں گے ابھی تمنا رکھ رہے ہیں. اللہ سب کی تمنا پوری فرمائے. حرمین شریفین کی پابندیاں اللہ ہٹا دے اپنی رحمت کے ساتھ. تو حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ عمرہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج بھی اللہ کے لیے، عمرہ بھی اللہ کے لیے. إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، ذرا مسئلے کو سمجھنا. فرمایا بے شک میرا پیغمبر کہے کل ان صلاتی، کہ میری ساری نمازیں، ونسکی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میری ساری قربانیاں، کیا ہے؟ ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، کس کے لیے ہے؟ ہاں یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ موت کا لفظ تو آپ نے خود بولا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی، ذرا مسئلے کو سمجھنا، حج بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے. ان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب جب ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، التحیات بھی اللہ کے لیے. التحیات للہ، والصلوات کا بھی معنی ہے للہ، والطیبات یہ بھی کیا ہے؟ للہ، کہ میری ساری باتیں للہ، اللہ کے لیے ہے. پھر حدیث میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں نے آپ اس کا بدلہ دینا ہے. تو علماء نے کہا کہ باقی عبادتوں میں جس طرح دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، اور روزے چھپونج دکھاوا نہیں ہو
کیوں بھائی بندے 50 بیٹھے ہوں تو گارنٹی دے سکتے ہو کدھر روزہ ہے کدھر نہیں؟ تے نماز پڑھنے رکھو اگر یہ نمازی ہے، حج کر کے آئے نے، پھول پہنائے جا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، ہے جی حاجیوں کو بھائی حاجی آگے، لیکن روزے کا اس کو پتہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے اور وہ جانتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ خدا کی قسم خاوند اپنی بیوی کی گارنٹی نہیں دے سکتی، بیوی 100% اپنے خاوند کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ وہ سحری کرتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا، کام دے آگے افطاری دے ٹائم بہ جاتا ہے ہوں دا روزہ نہیں، گارنٹی ہے۔ فیکٹری دے مالک کو نہیں پتا مزدور روزہ رکھے گا، مزدور کو نہیں پتا کہ فیکٹری کے مالک کا روزہ ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے خفیہ پوشیدہ، اس لیے کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں رب آپ اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ توجہ کرے آجے یہ جنہیں لوگ روزہ نہیں رکھتے، پچھلے سال آپ نے دیکھا نا ان نلائکوں کو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور فخر سمجھتے ہیں۔ مظاہر حق نے کہا کہ وقت کا حاکم جو روزے کی اس طرح بے حرمتی کرے اس آدمی کے لیے آرڈر جاری کرے کہ یہ واجب ہے اسقاط کی شرح میں۔ کیوں کہ یہ برملا بازاروں میں کھانا یہ روزے کی بے حرمتی، سمجھ آئی نا؟ تو اس کا حکومت نوٹس لے، توجہ کرے ذرا، روزے کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ ایک حدیث میں اس کی شرح آئی، سنیے گا کہ قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، مثال دی، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا، لیکن بدقسمتی سے اس نے لوگوں کے حق العباد دینے، کیا دینے ہیں؟ حقوق العباد۔ تو پھر لوگ آئیں گے، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے پاس ایک روزے والی نیکی رہ جائے، بولو ایک، لیکن ابھی بھی مظلوم باقی ہے، وہ کہہ رہے یا اللہ تیری عدالت ہے، باقیوں کو حق دلوایا ہے، میرے ساتھ بھی اس نے یہ زیادہ۔ ایمان کے بعد خدا کی قسم ایک روزے والا عمل ہے، وہ آدمی کتنا پریشان کہ ساریاں نیکیاں جن کے حق کھائے وہ لے گئے، اس کو جہنم نظر آ رہی ہے، ایک مظلوم آخری وہ بھی آ گیا، اور ادھر اللہ پاک کی رحمت جو پر بھی آئی۔ اللہ نے کہا او میرے مظلوم بندے میں انصاف کرتا ہوں، جو اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی وہ دا بدلہ میں تینوں اپنے والے پاسے ہو دے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو اس نے خاص میرے لیے رکھا ہے، میرا باپ اس کو بدلہ تھا۔ پھر ایک روزے والے عمل کی وجہ تو جڑا بندہ جہنم پہ جا رہا سی، نبی پاک نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر الصوم لی، یہ حدیث میں ترجمے کو سمجھتے پھر روزہ رکھے بڑا لطف آئے گا۔ قیامت والے دن نماز کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ بولو ذرا، زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا بھی خیال کرے آجے، فطرانے دے مسئلے پوچھ دے اور زکوٰۃ دے مسئلے نہیں پوچھ دے، فطرانے جی 100 روپے نکل گیا، تو زکوٰۃ کا بدلہ کس نے دینا؟ مسجد بنائی اس کا بدلہ کس نے دینا؟ ہر عمل کا بدلہ وہی دے گا جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، بولو بولو اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ دے خاص میرے واسطے میں آپ بدلہ دینا۔ محدثین نے دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ نماز کے لیے ترازو لگے گا، فرشتوں کے ذریعے ثواب، کاروائی کن کے ذریعے ہوگی؟ فرشتے، ان کے فرشتیاں کے ذریعے کاروائی، زکوٰۃ کے لیے ترازو لگے گا، فرشتوں کے ذریعے ثواب،
یہ تیرے حج کا بدلہ. لیکن آگے کون ہے بزرگوں؟ فرشتے. وچ واسطہ کنا دا؟ فرشتیاں دا. زکات دا بدلہ مل رہا ہے تے نال بدلہ دلوا کون رہے نے؟ ترازو دے نیڑے کون نے؟ فرشتے. بولو کون ہے؟ فرشتے دلائی کر رہے ہیں. اللہ ان کے ذریعے یہ کاروائی کرائیں گے. ہر عمل کا بدلہ علماء سے پوچھنا فرشتوں کے ذریعے ہمیں دیا جائے گا. نماز دین کا ستون ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے بدلا. زکات بہت بڑا رکن ہے فرشتوں کے ذریعے بدلا. حج جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جڑا بندہ حج کرے مبرور حج کرے حلال مال دے نال حج دے اندر نافرمانی نہ کرے. فرمایا این جو ہو جاتا ہے جویں آج ہی ماں دے پیٹ چوں نکلے. سارے گناہ اگر کسی عمل سے معاف ہوتے ہیں وہ حج والا عمل ہے. بولو کون سا عمل ہے؟ لیکن حج کا بدلہ بھی فرشتوں کے ذریعے, زکات کا بدلہ بھی فرشتوں کے ذریعے, جہاد کا بدلہ بھی فرشتوں کے ذریعے. نماز دی روزے دی باری آئے گی تو اللہ اپنی رحمت پر یہ آواز لگائے گا. اللہ کہے گا فرشتوں تم نیچے ہٹ جاؤ, روزے دار ہے نا, الصوم لی الصوم لی وَأَنَا اجزی بِهِ. روزہ کس خاص میرے لیے رکھیا ہے, میں ترازو دے نال نہیں, میں فرشتوں تمہارے ذریعے نہیں, میں روزے داروں کا اپنی رحمت والے ہاتھوں سے آگ بدلا دوں. خدا کی قسم کیسا عمل ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ آواز لگائے گا, یہ جو روزے دار ہوں گے ان کے منہوں سے کستوری کی خوشبو آئے گی. کیسی؟ ادھر شہیدوں کے زخموں سے کستوری کی خوشبو, ادھر روزے داروں کے منہوں سے کستوری کی خوشبو. وہ بھی قابل رشک یہ بھی قابل رشک. پھر اللہ نے ایک دروازہ تیار کروایا ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ہٹ درمی کرتے ہیں, نبی پاک نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دینا شرعی عذر نہیں, مسافر نہیں, سخت بیمار نہیں, پھر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو وہ روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوگا جڑا روزہ اس جان بوجھ کے چھڑے. جی تو جو کہیے گا. پھر اللہ کہے گا میرے اللہ نے ایک دروازہ تیار کرایا ہے, اس دروازے کا نام ہے باب الریان. بولو سارے, باب الریان کا معنی کی ہے سیرابی کا دروازہ, سیراب کرنے والا. پھر اللہ کہے گا کہاں ہے بھوکے جو میری خاطر بھوکے رہے, کہاں ہے پیاسے جو مجھے راضی کرنے کے لیے پیاسے رہے. آج وہ باب الریان سے گزر کر جنت میں چلے جائیں, میں اللہ جنت کی نہروں کے ساتھ ان کی پیاس مٹاتا ہوں. میں اللہ ان کو جنت کے کھانوں سے میں اللہ ان کی شہری کرواتا ہوں. فرمایا پھر روزے داروں کی جماعت اٹھے گی اور باب الریان سے گزر کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگی. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دینے ہیں اس مہینے کے اندر. شیطانوں کو اللہ نے جگت دینا ہے. نفلی عبادت فرضی اور فرضی عبادت 70 گنا زیادہ. ایک نفل پڑھو 70 کا ثواب, ایک قرآن کا لفظ پڑھو 70 کا ثواب. تراویح میں بھی پڑھ کے پوریا جایا ایسے یو ٹرن نہ لے لینا, یو ٹرن نہ لے لینا. ہاں پورا قرآن سننا. مجھے کئی سالوں سے کئی جگہ میں جاتا ہوں, ایک میں مجھے مسجد نظر آئی ایک یا دو جہاں میں نے ایک آدمی بھی جو ہے نا 8 تراویح کے بعد نہیں جاتے ہوئے دیکھا. خدا کی قسم بڑی خوشی ہوئی مجھے. گجرانوالہ میں ایک وہ مسجد ہے تو میں حیران ہوں گا. میں نے کہا کہتے ہیں جہاں ایک آدمی سارے کینے ادھا تتر ادھا بٹیب نہیں کرنا, سارا سال ادھر رہتے ہو. پھر جو ہے 8 پڑھ کے نہیں پوری تراویح پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قرات ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ ابی بن کعب کی قرات ہے. اور یہ وہ ابی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ابی تیرا رب نہ لے کے مینوں آکھیا ہے کہ میں تیرے تے قرآن پڑھا تو میرے تے قرآن پڑھا. یہ وہ ابی بن کعب ہے. تو ان کو ایمان بنایا,
صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تو پھر فصلہ 20 رکع 20 تراویح پڑھا. کتنیا؟ ہم دین وہ لیں گے جو دین صحابہ کے ذریعے ہمارے تک ہے. صحابہ نے تو چھڑنا نہیں, کیونکہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت. وجہ ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور درہ منصور نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ, کہ قیامت والے دن جنہاں نے چہرے سفید ہوں گے, چمکدار ہوں گے, جنتیوں والے روشن چہرے ہوں گے, کہا ہم اہل سنت والجماعت. وہ جماعت ہے جو سنت ہم کیوں کہتے ہیں اہل سنت؟ حدیثیں گڑی بھی ہوتی ہیں, ہاں اندھیرے میں نہ رہنا. جھوٹی روایتیں نہیں ہیں, کئی روایتیں جھوٹی, میرے پاس وقت نہیں ہے. جھوٹیاں روایتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. ایسا اور روایتوں پہ عمل کرنا جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نے, صحابہ تو ثابت پرکھیں گے. کیا کریں گے؟ اور والجماعت صحابہ کی جماعت. بولو کون سی جماعت ہے؟ سنو, بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں. یہ دین امام الانبیاء نے پہنچایا ہے. کہو دین امام الانبیاء نے امتیوں تک پہنچایا ہے, اور نبی پاک کے صحابہ نے دین کو پھیلایا ہے. دوسرا دے سبحان اللہ نہیں آ رہے. چلو کس طرح دے سبحان اللہ, چلو یہ بھی اللہ کو فرمائے. چلو وے کے نا نیٹ مت میں جی پہ ناراض نہ ہو. رات کو کھول لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں شدر بے مہار ہو گئے. وہ بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ سے خدا کے لیے توبہ. رمضان مبارک میں اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے, ہماری نسلیں غلط ہو رہی ہے. خدا کی قسم بچو, پرہیز کرو, اپنا تعلق قرآن سے جوڑو, نفل نمازیں پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, ترجمہ پڑھو. اور یہ جو ہے نا اس دجال سے بچو. اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو دنیا میں اس وقت اس سے بری چیز بھی نہیں. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں نبی پاک نے دین کو پہنچایا, صحابہ نے دین کو پھیلایا. بولو صحابہ نے دین کو اور پھیلایا بھی کیوں؟ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خون نبی کے صحابہ نے گلشن میں بہا ہے. صحابہ نے دین پھیلایا, اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. صحابہ تو بغیر تزکی میں جنت نہیں لے سکتے. یہ صحابہ تو بغیر سن قرآن نہیں مل سکتا. صحابہ تو بغیر سانو کلمہ نہیں مل سکتا. صحابہ تو بغیر سانو نماز نہیں مل سکتی. صحابہ تو بغیر سانو دین دے ارکان نہیں مل سکتے. تے صحابہ تو بغیر سانو جنت بھی نہیں مل سکتی. اہل سنت والجماعت. تو نبی پاک نے دین پہنچایا, کہو دین, صحابہ نے دین پھیلایا, اور اماموں نے دین لکھوایا. اماموں نے دین. اچھا وقت ہی ختم ہو گیا, اب سنو آخر میں, تو روزے کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ ہاں یہ باقی باتیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن روزہ خاص اللہ کے لیے, اس میں ظاہر بھی دکھاوا نہیں ہو سکتا, اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا. اور سنیے گا اللہ پاک نے وہ جو میں نے آیت پڑھی, روزوں میں دعا کا بڑا اہتمام کرنا ہے. ہم صرف جو ہے نا افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے, لیکن سحری کے وقت کی دعا جو ہے نا وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو جو ہے حدیث میں آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کا ذکر کیا نا, آگے بھی روزوں کا ذکر, پیچھے بھی روزوں کا ذکر, تو درمیان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. قرآن بھی تو پڑھ چڑھا نا تھوڑا جہاں. وَإِذَا سَأَلَكَ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا جوڑ ہے, اگے بھی روزے تھے پیچھے بھی روزے ہیں, درمیان جو مسئلہ کیڑا آ گیا دعا کا. کیڑا مسئلہ؟ ہاں دعا کا. کہتے ہیں یہ جوڑ بڑا پیڑا ہے, پنجابی ہے نا یہ جوڑ بڑا. کہتے ہیں دعا جو ہے نا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ دعا دے نال بندہ رب دے کی ہو جاتا ہے, نیڑے ہو جاتا ہے.
اسی طرح روزے سے بھی بندہ 60-70 سال کی عبادت سے جتنا رب کے نزدیک ہوتا ہے اینا ایک نفلی روزے دے نال رب دے نیڑے ہو فرضی دا درجہ دے زیادہ تو جو ہے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رائی ہے. ایک باپ دعا کرتا ہے اولاد کے لیے وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو جاتی ہے. ایک مظلوم یہ آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے اخباروں میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور یاد رکھیں یہ جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم نبی پاک کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ مظلوم جو بھی دعا کرتا ہے ظالم کے حق میں وہ بد دعا ہوتی ہے 24 گھنٹے دی بد دعا کو ظلم سے بچو گے. میں گزارش کروں گا ہر خطیب جو ہے یہ ظلم کے حوالے سے لوگوں کو بتائے کہ مظلوم کی بد دعا نہ لو مظلوم کی بد دعا نہ لو. روزے دار کی افطاری کے وقت دعا اللہ قبول کرتا ہے اور مظلوم کی 24 گھنٹے دعا کرو بچو گے ظلم سے. اور سنو آخر میں اللہ کی رحمت کتنی جوبن بھی ہوتی ہے. ایک یہ بھی سمجھ رہا یہ نہیں کہ جڑا اسی اجے روزہ افطار کرنے تو پہلا دعا کیتی ہے افطاری دا ٹائم بھائی آپ نے کھانا کھا لیا بعد میں بھی دعا کریں وہ بھی تو افطاری دا ہی ٹائم ہے وہ بھی افطاری دا ہم پہلے دعا کر لیتے ہیں ادھر کہتے ہیں بھائی روزہ افطار کر لو ہم دعا کریں پھر روزے میں جلدی کرو افطار کا میرا ملاد جو ہو گیا ٹائم جو ختم ہو گیا اس تو بعد بھی افطاری دا ہی ٹائم ہے. نہیں سمجھتے کہنے نہیں کوئی بار پوچھا یار افطاری کر لیا آج کی دعا کرو. کیوں اللہ کی رحمت اتنے جوبن میں آتی ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں باقی کام چھوڑو اور فرشتے کی کر رہے ہیں ذکر کہو کیا کر رہے ہیں کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے باقی کام چھوڑو روزے دار سارا دن بھوکے رہے پیاسے رہے اب میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میری ماں دنیا دے نہیں رہی اللہ انہوں بخش لے کر دیں گے دعائیں انشاءاللہ. اللہ میرے باپ کو بخش لے اللہ میری بیوی کو بخش لے اللہ میری بیوی علی دعا کٹ کر دے کریا قیامت والے دن نا سب تو زیادہ جنی معتبر دعائی ہے نا وہ بیوی دی ہوئی سب سے معتبر ترین دعائی کس کی ہے اور ان سے اچھا سلوک کرو. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی گھر والیوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ ماں دی نافرمانی کرو یہ تو قیامت کی نشانی ہے بیوی کا کہنا مانو نہ دونوں کو لے کے چلو. لیکن ماں کا احترام اتنا ہے کہ انہوں تے ویکھنا بھی عبادت ہے انہوں تے ویکھنا بھی کی ہے مقبول حاج عمرے دا ثواب ہے وہ تے پیروں دے تھلے جنت ہے. تو ایسا نہیں کہ بیوی کے کہے میں آگے ماں کو ترپاؤ دونوں کو لے کے چلو. لیکن ماں ہے کیا کہہ رہا تھا اس وقت ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میرے روزے قبول فرما اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے اللہ میں نے فلاں گناہ کیے اللہ تو معاف کر دے. رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے افطاری کا وقت ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے خود کہتا ہے فرشتوں باقی کام چھوڑو یا اللہ کیا کرے اللہ کہتا ہے روزے داراں دیاں دعاواں تے آمین روزے داروں کی دعاؤں پہ کیا کہو آمین. اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فضائل تو اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ ہم نے تھوڑا سا حصہ لے لیا ہے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے. اچھا ایک یہ بھی مسئلہ ہے بڑا ضروری اس کے لیے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک تو پہلا سنو اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے صحابہ کے عمل پہ عمل ہو جائے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت اور ہم کیا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے کتنے مہینے
دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری زندگیوں کو لمبا کر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. یہ دعا کریں گے صحابہ کی سنت زندہ ہو جائے گی, نبی پاک کی سنت زندہ ہو جائے گی. بھائی کریں گے دعا؟ یہ دعا بھی ہونا کرنی ہے جنہ روزے رکھنے نے, جنہ یوں ٹر لینا نا, جنہ کی لینا ہاں وہ سردی دسمبر جنوری چلی وہ نلائق روزے نہیں رکھنے. سمجھ آگئی نا؟ ہاں وہ رکھنے والے اس طرح حضرت علی نے فرمایا مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں. گرمی کے روزے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ.